پی ٹی آئی جو ہے وہ باضابطہ احتجاج کرنے پر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی اب بھی مطلب سنجیدگی جو ہے اس کی جانب سے دکھائی گئی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو جانے چاہیے. اور قیادت کی بھی بات کریں گے کہ اس وقت جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی, اس کو کیا وہ مذاکرات کے لیے سنجیدگی دکھائے گی یا نہیں دکھائے گی. طارق سمیر صاحب, تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں, احتجاج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور رانا ثناء اللہ نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تھوڑی سی سنجیدگی دکھائے. سو پی ٹی آئی کو سنجیدہ رہنے کی اور سنجیدگی دکھانے کی تو باتیں کی جاتی ہیں, یہ حکومت کب سنجیدہ ہوگی, یا چلیں اگر ان کی جانب سے سنجیدگی دکھانے کا کہتے ہیں تو کچھ سنجیدگی حکومت کی جانب سے بھی تو ہونی چاہیے نا. شکریہ کاشا. ایک تو سنجیدگی حکومت نے دکھا دی نہیں. اسپیکر صاحب نے محمود خانہ چکزئی کا نوٹیفیکیشن کر دیا, وہ کہ ان کا حق بنتا تھا لیکن وہ تاخیر کا شکار تھا, اور اسپیکر چاہتے تو مزید بھی تاخیر کر سکتے تھے کہ ان کے رولز کے تحت کوئی پوچھ نہیں سکتا. اسپیکر مطلب مہربانی کی ہے انہوں نے, بھائی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے نا, اس کو چھوڑیں نا, بات کو آگے بڑھتے ہیں. مطلب پیپلز پی ٹی آئی لکھ کے دے کہ ہم سنجیدہ ہیں. نہیں, اپوزیشن کا قانونی حق تھا جو انہیں مل گیا, مل گیا بالکل مل گیا. اور محمود خان چکزئی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن پہ نواز شریف کا بھی اعتماد ہے, بانی پی ٹی آئی کا بھی اعتماد ہے, اور عوام کو وہ باہر نکالنا چاہتے ہیں 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین کے تحت. تو انہوں نے ایک بات کی ہے وہاں سندھ میں جا کے کہ جی جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو میں اس کو بڑا ویلکم کرتا ہوں, بالکل زبردست انہوں نے بات کیا ہے. اس کا آغاز وہ کر لیں 2018 سے کر لیں تو, اور آ جائیں آگے بڑھ جائیں. سر 2018 سے کیوں کر لیں, آئی جی آئی کے وقت سے کر لیتے ہیں نا. اظہر چودھری صاحب آپ کو پورا موقع ملے گا, شاید نہ ملے, میں اس لیے ان سے پوچھ رہا ہوں. نہیں جی طارق سمیر صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ لیٹسٹ سے آغاز کر لیں نا, پرانے سے بھی کرنا تو پرانے سے بھی کر لیں, 90 سے کرنا ہے, 88 سے کرنا ہے, 85 سے کرنا ہے, 77 سے کرنا ہے, آغاز کر لیں, کہیں سے آغاز کر لیں. چلیں طارق سمیر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت کم ہے, آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. شکیل قرار صاحب, اتنی سنجیدگی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے نہیں دکھائی گئی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کو لے کر اس وقت جو حکومت ہے بہت ہی زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں حکومت نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے, جو 26 نومبر کا پلان تھا اسی پہ عمل درآمد ہونا ہے کہ ایک جی ٹی روڈ اور موٹر وے بند ہوں گے, ٹیلی فون لائنز اور انٹرنیٹ بند ہوگا, اور راستے بند ہوں گے, لوگ تکلیف کا شکار ہوں گے, اور تو کچھ نہیں ہونا. احتجاج تو جنہوں نے کرنا ہے وہ ہر رکاوٹیں توڑ کر پہنچتے رہے ہیں, اور اب بھی اگر نکلے تو پہنچ جائیں گے اسلام آباد یا جہاں بھی جانا ہے. لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی احتجاج کو صرف اسلام آباد کی طرف نہیں لے کر آئے گی, وہ ہر چوک کو ڈی چوک بنانے کا پلان کر رہی ہے کہ ہر شہر میں یا ہر چوراہے کو ڈی چوک بنا کے اس کو بند کر دیا جائے. تو وہ حکومت کے لیے ایک نیا پلان ہوگا, اور حکومت کو اس کے لیے پھر کوئی نئی خندق کھولنی پڑے گی, یا کوئی نئی کنٹینر کی دیوار کھڑی کرنی پڑے گی, کوئی نئی حکمت عملی بنانی پڑے گی. کوئی پہلے والی جو ہے وہ تو ناکام ہو گئی تھی, اور جی ٹی روڈ اور موٹر وے بند کرنے کے باوجود لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تھے. کہاں سے آئے, کس طرح آئے, یہ سب کو معلوم ہے. تو احتجاج کو روکنا بائی فورس جو ہے وہ حکومت کے لیے مؤثر نہیں رہا, اور تمام تر رکاوٹیں عبور کر کے لوگ پہلے بھی آتے رہے اور اب بھی پہنچ جائیں گے. شکیل قرار صاحب, کہا جاتا ہے کہ آپس کی لڑائی سے ہمیشہ فائدہ جو ہوتا ہے وہ دشمن کو ہوتا ہے. بہت سے اور ممالک جو ہے ان کی مثال ہمارے سامنے ہے, ان کے اندر جو اتنی ساری لڑائیاں ہیں آپس کی, اس کی وجہ سے اس ملک کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے. سو اس وقت اگر ملک کو بچانا ہے, ایگزیکٹلی حکومت سوچے. سائرہ بانو صاحبہ, اگر ملک کو بچانا ہے تو پہل تو کسی نہ کسی کو کرنی پڑے گی, لیکن یہ پہل ہمارے سامنے آ نہیں رہی. حکومت جو ہے وہ لچک دکھانے کو کہتی ہے اپوزیشن کو, اپوزیشن جو ہے وہ حکومت سے لچک دکھانے کی باتیں کرتی ہے, ایک ملاقات کی بھیک مانگی جاتی ہے. یہ تمام تر چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں, لیکن کوئی مستقل حل نہیں نکالنے کی باتیں کرتا. جی, آپ پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت اس وقت وہ کہتے ہیں نا عہدہ ان کے پاس ہے, تھوڑا دل بڑا کرے, دینے کی چیزیں حکومت کے پاس ہوتی ہیں, باقی دوسری طرف سے تو مانگا جا رہا ہے نا. تو حکومت دل بڑا کرے, اور باقی آپ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات مطلب یاسمین راشد یا عمر چیمہ یا اعجاز چودھری اور محمود الرشید اور جو باقی اتنے سارے ان کے کارکن ہیں, یہ ان کو تو ریلیف دلا نہیں سکی. یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے, تو مطلب یہ کیسے مطلب ایک دم سے
एक इतनी बड़ी बात इनकी मान ली जाएगी। आप स्टेप वाइज 2 साल जाया कर दिए। पहले आप कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करते, फिर हुकूमत को बड़ा दिल करती, फिर बाकी जिस तरह इनके वो हैं, फिर मामला तय होते। ऐसे कैसे है? मुझे नहीं समझ आ रही कि अब वही या हुकूमत ये तासुर देना चाह रही है कि ये मुज़ाकरात नहीं है, बैकडोर कोई डील चल रही है। तो ये सोचना चाहिए जो ताकतवर हैं, जो हुकूमत में हैं और जो हुकूमत के पीछे चट्टान बने खड़े हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि ये जो अना की जंग है, जो एक आके वो कहते हैं कि मुस्कुराहट या माफी पर टिकी हुई है, उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ना कोई अवामी मसाइल हैं, ना कोई बाकी चीजें हैं, और तमाम जो वो कहते हैं कि मुल्क का जो फोकस है, इसमें जो हुकूमत अगर कोई अच्छी चीज भी कर रही है तो वो भी हाईलाइट नहीं कर पा रहे, उस पर भी लोग यकीन करने को या ये बयानियां भी नहीं बना पा रहे कि हमने ये किया है। तो जरा सुकून वाले हालात वो कर ले कि जब तक वो कहते हैं कि सियासत में इस्तेहकाम नहीं आएगा, इनका माशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। वैसे एक बात कहूँ कि आप और हम माशी इस्तेहकाम तो कहते हैं, मैं कहती हूँ कि मईशत तो मसला रहा ही नहीं है। हमारी जो मईशत है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्तहकम है, क्योंकि ये जितनी भी करप्शन होती है इसी सिस्टम में से अरबों खरबों निकलता है ना। तो करप्शन है असल मसला। ये दूसरे मोड़ देते हैं कि मौशी इस्तेहकाम तो ये वो, मैं ये समझती हूँ कि ये वाला वो है, ये तो एक हल्का बुखार है। नासूर तो कोई दूसरी चीज है, तो उस नासूर की वजह से ये हल्का बुखार आपको मतलब स्टार्ट फील होता है। लेकिन अगर आप चेक करें तो ये जो करप्शन और ये जो कहते हैं ना कि लूट मार का वो जो नासूर है, उसने इस मुल्क को खोखला किया हुआ है। तो ये कहानियां ना सुनाएं। अब हमें समझ सभी को आ गई है। कोई कह रहा है 2018 से शुरू करो, मैं तो कह रही हूँ जिस वक्त एम्बुलेंस के सही कहा सारा बानो साहिबा, आपका पॉइंट आ चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।